रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज आपके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फेमस आपके लिए डिश लेकर आया हूँ जिसका नाम है चिकन अफ़गानी ग्रेवी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। सादा मसाले हैं इसके, अफ़गानी लोग बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और कुकिंग पे ध्यान देते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ये जी चलेंगे हम चिकन के पास पहुंच गए। चिकन के पास पहुंचने के बाद मैंने इसमें ना एक कट लगाया है। और सेकेंडली मैं ये बताता हूँ, जब आप ये थाई का या लेग का पीस यूज़ करें तो इसके नीचे से ये जगह काट दें। ये जगह काटने से ये भी होगा, आप कोई भी डिश बना रहे होंगे, वट एवर कोई भी डिश बना रहे होंगे, ये आपकी ये ना पूरी ये ड्रम स्टिक टाइप ये ना लेग थाई मतलब है ना, ये ख़राब नहीं होगी, फटेगी नहीं, पकाई की वजह से कहीं से भी आगे पीछे नहीं होगी, खुलेगी नहीं, मतलब है ना ख़राब नहीं होगी। अच्छा, ये चिकन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह अपने तरीके से वॉश भी कर लिया था और इसकी क्वांटिटी जो है, इसका वज़न जो है ये 750 ग्राम है, 3 पाव जिसे कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि चिकन अफ़गानी ग्रेवी में ना इंतहाई कम मसाला जात पड़ते हैं। अफ़गानी कोई भी डिशेज़ हो उसमें है ना कम मसाला डाल के ना वो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। पठानों का ये स्टाइल है, पठानों का ये तरीका है, पठान भाइयों का। खैर, ये सबसे पहले हरे धनिया आपको दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन 1 बाउल छोटा 50 ग्राम के बराबर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, ये लहसुन के 10 से 12 जवे फलियाँ, ये 4 हरी मिर्चें दरमियानी काट के, ये टमाटर, आप ये लेमन 1 चम्मच है हमारे पास, 1 टेबल स्पून के से थोड़ा कम है। और उसके बाद जनाब है ना ये आखिर में ये प्याज की ग्रेवी है, उबले हुए प्याज की ग्रेवी। आप प्याज काट के भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मतलब ग्रेवी को मैं बेहतर समझता हूँ तो वो मैं इसलिए ग्रेवी डालूँगा। इसमें जाएगा अब ये मिक्सचर में जाएगा। मिक्सचर में जाने के बाद जनाब है ना ये मैं आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। और इसमें दही भी जाएगा, वो दही बाद में जाएगा, बाद में आपको बताऊँगा। ये प्याज का पेस्ट हमने डाल दिया है। ये हरी मिर्चें, ये धनिया डाल दिए हमने, सब धनिया, और ये लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, और ये लेमन का 1 टेबल स्पून का पानी। इसे मिक्स करके ग्राइंड कर सके मिलते हैं आप। अच्छा जी, ये कुछ ग्राइंड कर लिया मैंने। अब इसमें डालेंगे दही का 1.5 कप दही जाएगी इसमें। अब 2 से 3 टेबल स्पून हम है ना मिल्क क्रीम डालेंगे। अगर आपके घर मलाई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ना मिल्क क्रीम जाएगी। अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे हम। हाँ जी, ये मिक्सचर कुछ इसमें डाल लेंगे हम चिकन में, जितना इसे ना हल्का सा मैरिनेट करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मैरिनेट। और बाकी मिक्सचर जो हम है ना एक बाउल में डाल लेंगे, ये जो हमने। अच्छा जी, इसी तरह इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम है ना, इसमें ना प्रॉपरली है ना ये मिक्स। इसमें 1 टीस्पून की चौथाई हम हल्दी डालेंगे और है ना नमक ऐड करेंगे और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नमक हम हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रहे हैं नमक। और इसे मिक्स करके ना 20 मिनट के लिए रख देंगे, कम से कम 20 मिनट ज़रूर रखना है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून, हल्का सा फ्लेम हमने ऑन कर लिया, 1 टेबल स्पून देसी घी। आप ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी डालिए, 2 चम्मच, ये 2 टेबल स्पून है देसी घी। ये 3 चीज़ें हैं, ये दारचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, 1 कड़ी पत्ता है और ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। ये तीनों मिक्स करके इसमें ना डाल देंगे। खड़े मसाले,
دار چینی، کڑی پتہ اور 2 بڑی الائچیاں، یہ اسے روسٹ کر لیں گے 1 سے 1.5 منٹ، 1 منٹ کے لیے۔ اس کا بہت ہی لاجواب ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ۔ 20 منٹ اسے بھی ہو گئے ہیں، اس کا بھی یہی بھنائی ہو گئی ہے۔ آئل اچھی طرح گرم ہے، دیسی گھی، سوری آئل نہیں ہے، دیسی گھی ہے، یہ اچھی طرح گرم ہے۔ اسے ہم نے نا ایک سائیڈ پہ 3 منٹ رکھنا ہے۔ یہ تیز فلیم میں اسی طرح ہے نا، یہ نا فرائی ہو رہا ہے۔ اس کا کلر ہم نے تیز کرنا ہے، مطلب جب اتاریں گے سائیڈ چینج کریں گے تو کلر ہے نا اس کا ڈارک ہوگا، مطلب چینج ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ کلر چاہیے ہمیں۔ 1 منٹ ابھی بھی رہ رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب کا کلر ایسے ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ ہم سائیڈ چینج کریں گے 1 منٹ بعد۔ یہ جی ہمیں یہ کلر چاہیے تھا، اسی لیے 4 منٹ اسے لگے ہیں۔ اب ہم اس کی ہے نا سائیڈیں چینج کریں گے۔ سائیڈ چینج کیے ہوئے بھی تقریباً ہمیں 2.5 منٹ ہو گئے ہیں، اور 2.5 منٹ ہم اس کی پکائی کریں گے، مطلب اس کی بھنائی کریں گے، اچھی طرح اس کی بھنائی ہو جائے۔ یہ دونوں مکسچر کو ہم مکس کر دیں گے۔ ایک اس سے بچا تھا، چکن سے بچا تھا، چکن گریوی سے بچا تھا جسے ہم نے کوٹ کیا تھا ہلکا سا، اور یہ ایک بچا کے رکھا تھا میں نے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پہلا پروسیس ہو چکا ہے ہمارا، ہم نے چکن فرائیڈ کر لیا ہے، یہ دیکھ لیں آپ، یہ پڑا ہوا ہے چکن فرائیڈ۔ تو مطلب اس میں نا اب دوسرا پروسیس یہ ہے کہ اس میں ہم ہے نا 2 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل ڈالیں گے۔ یہ جو چکن کا ہم نے پہلا پروسیس بنایا ہوا تھا چکن افغانی گریوی کا، اب یہ اس آئل میں ڈال دیں گے۔ آپ اسے ایک ہی برتن میں بنا سکتے ہیں، میں نے بار بار آپ کو بتایا مجھے 2 پروسیس کرنے پڑتے تو میں نے اس لیے پین کا یوز کیا ہے، اب کڑھائی میں آیا ہوں۔ سب سے پہلے ڈالیں گے ہم کسوری میتھی بھونی ہوئی، کسوری یا کوئی بھی ہو، ذائقے جتنا، ٹیسٹ جتنا ڈالنی ہے، ٹی سپون سے کم ہے۔ یہ کوٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون، اور اس کے بعد ڈالیں گے کوٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون، اور اس کے بعد فائنل میں ڈالیں گے تھوڑا سا کیا، بلکہ بلیک پیپر نہیں ہے تو وائٹ پیپر ڈالیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس میں جتنی کوانٹٹی ہے وائٹ پیپر کی، اس میں نا 1 ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ہے، یہ دیکھیں چمچ بھرا ہوا ہے، 1 ٹی سپون سے زیادہ ہے، یہ آپ اتنا یوز کریں۔ اگر آپ کے پاس بلیک پیپر ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، میں وائٹ پیپر یوز کر رہا ہوں۔ ان مثالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم، بڑا مکس کرنے ہیں، یہ بالکل اچھی طرح مکس کرنے ہیں، جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اب جتنا اس میں گریوی بچی ہوئی تھی، اس کی پیاز، ٹماٹر، کریم، دہی وغیرہ کی جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا، گرینڈ کیا تھا، یہ ٹوٹل اس میں ڈال دیں گے۔ مثالیں کچھ فرائی ہو گئے ہیں، 70% فرائی ہو گئے ہیں، لیکن 30% اس لیے رکھیں گے کہ ان سب کا ٹیسٹ تو ہے نا مکس ہو جائے۔ یہ جتنا بچی ہوئی تھی گریوی، مطلب وہ پیسٹ بچا ہوا تھا، وہ ٹوٹل ہم نے اسے ڈال دیا، اور اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے اچھی طرح اسی مسالے میں ہے نا پکائیں گے، اور تھوڑا سا اس میں پانی کا استعمال ہوگا، تقریباً 2 چمچ سے 3 چمچ پانی کا استعمال ہوگا، یا
1/4 कप है ना पानी इसमें डाल सकते हैं اور پھر یہ اچھی اس کی پکائی ہوگی. اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. جی جیسے میں نے کہا تھا اس میں پانی ایڈ کریں گے لیکن پانی کم ایڈ کریں گے. پانی 1/4 کپ یا زیادہ سے زیادہ آدھا کپ پانی یوز کریں گے. یہ پانی کو بھی اچھی طرح مکس کر لیا ہے. اسے ہم 10 منٹ کے لیے آپ ہے نا کور کر کے نا اچھی فلیم پہ پکائیں گے, درمیانی میڈیم فلیم پہ, اور اسے چیک بھی کرتے رہیں گے. اور اسی میں یہ بوائلڈ بھی ہو جائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی آ جائے گا, انشاءاللہ پک جائے گا. یہ تقریباً ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہے, اسے بس پکانا ہے. یہ اسے کور کر دیا ہم نے. اسے تقریباً 10 سے 12 منٹ چیک بھی کرتے رہیں گے. 10 منٹ تو یقینی ہے, چیک بھی کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا. افغانی گریوی انشاءاللہ بہت ہی پیاری ریسیپی لایا ہوں آپ کے لیے, بہت ہی پیارے انداز میں, سمپل انداز میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا. لیکن ابھی ہمارا 1 منٹ رہتا ہے. یہ جی اس کا آئل نکل رہا ہے اور گھی بھی نکل رہا ہے. آئل ہم نے 2 ٹیبل سپون ڈالا تھا اور 2 چمچ بھرا ہوا اچھی کوانٹٹی میں دیسی گھی بھی ڈالا تھا. اب یہ اس کا آئل بھی نکل رہا ہے اور اس کا ہے نا کلر بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں, اس کا کلر بھی گرین ہے. تھوڑی سی ہلدی ڈالی تھی ہم نے کلر کے لیے, لیکن اس کا کلر بھی دیکھ لیں گرین ہے. انشاءاللہ یہ آپ ٹیسٹ کریں گے, آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. یہ ایکسپیرینس ہے میرے. اس میں فائنل میں ہلکا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور فائنل آدھے منٹ کے لیے اسے ڈھانپ دیں گے, مطلب اسے کور کر دیں گے. اس کے بعد یہ تیار ہے. یہ جی دیکھ لیں اس کا آئل بھی نکل آیا اور ماشاءاللہ اس کا چکن بھی دیکھ لیں ثابت ہے, بالکل کوئی چیز نہیں ٹوٹی. مزید اب اسے ڈش میں ڈالتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جی ماشاءاللہ بہت پیارا ٹیسٹ آ رہا ہے. ٹیسٹ نہیں ذائقہ, اس کی خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے. اتنا آ رہی ہے کہ دل کر رہا ہے بس اسے نا ٹیسٹ کیا جائے جلدی سے جلدی. یہ چکن افغانی گریوی کے نام سے ہے. یہ بہت ہی عمدہ ریسیپی ہے. انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں, آپ کو بہت اچھی لگے گی, بہت ہی پسند آئے گی. جسے کہتے ہیں چکن افغانی گریوی, یہ وہی ہے. اوریجنل ریسیپی ہے, اوریجنل طریقہ, آسان طریقے میں بتایا آپ کو. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی. اچھا جی, السلام علیکم.